أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی اور قصر نبوت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ لیکن ایک سوال جو ہمیشہ انسانوں کے ذہن میں رہا کہ نبوت ختم ہو گئی، ہدایت ختم ہو گئی، ظاہر ہے جو آخری ہدایت آنی تھی آ گئی۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ مثلا یہ ساری چیزیں جب موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں انسان گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑیا سوال انسانوں کے ذہن میں رہا۔ اسی وجہ سے جن لوگوں نے بعد میں نبوت کے دعوے کیے انہوں نے ایک یہ ایشو بھی اٹھایا کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ کیسے یہ کر سکتا ہے کہ انسانوں کو نبوت کے بغیر چھوڑ دے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بعد میں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، آج یہ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے یہ قرآن کریم میں 4 مقامات پہ ہے۔ یہ آیت آج اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی،
قصر نبوت مکمل ہو گیا، لیکن کار نبوت جاری ہے۔ نبوت کا جو کام ہے نا وہ ختم نہیں ہوا۔ کار نبوت ہے کیا اصل میں؟ آدمی کو انسان بنانا اور انسان کو عبداللہ بنانا۔ کئی دفعہ نا بندے یہ بھی سوال کرتے ہیں، اچھا جی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا علم تھا تو انہوں نے جہاز کیوں نہیں بنایا؟ ہیں؟ نبی پاک نے موبائل فون کیوں نہیں بنایا؟ بھائی نبی جہاز بنانے نہیں آتے، نبی انسان بنانے آتے۔ نبوت کا کام ہدایت کا کام، یہ تو ان کے دور کے غلاموں کا کام ہے۔ اس کی قرآن نے مثال دی ہے نا، بھائی نبی کو جہاز بنانے کی ضرورت نہیں۔ سلیمان علیہ السلام جب چاہیں ہوا کو حکم دیں وہ تخت بن جاتی ہے، وہ چلے جاتے، ان کو نہیں ضرورت ان چیزوں۔ انہوں نے بات سننی ہو تو وہ کیڑی کی بھی سن لیتے، ان کو ٹیلی فون کی ضرورت نہیں۔ اور جس کو ہم نبی کا خلیفہ کہتے ہیں نا، کیونکہ یہ آج کل بڑا موضوع چل رہا ہے صحابہ کی گستاخی کا، اس پہ میں نے بہت جگہوں پہ بات کی ہے، لیکن آج یہ ایک نئی بات جو آپ کے سامنے رکھنے لگا، جسے ہم خلیفۃ الرسول کہتے ہیں۔ رسول کا خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو کار نبوت کو جاری رکھے، نبوت کے کام کو آگے جاری رکھے۔ اس لیے سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ کو خلیفۃ اللہ کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں، خلیفۃ اللہ نبی ہوتے ہیں اور نبوت ختم ہو گئی ہے، مجھے خلیفۃ الرسول کہو۔ اب قیامت تک جو بھی کار نبوت پہ عمل کرے گا وہی خلیفۃ الرسول ہے۔ بھائی پیغمبر کی خلافت ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ کار نبوت جو ہے وہ جاری ہے۔ کار نبوت اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی وہ ایک ہی ہے۔ اس کی 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر یہ 4 چیزیں انسانوں کے اندر آ جائیں تو وہ کار نبوت پہ کام۔ آج کل تو ویسے خلیفے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ پیروں کے لیے پیسے اکٹھے کریں، کوئی چندہ وغیرہ اکٹھا کریں، دانے اکٹھے کرنے اور چیزیں جو ہیں نا وہ اکٹھی کی جائیں۔ یہ خلیفہ کا لفظ بڑا پاکیزہ لفظ ہے، جو نبی کے کام کو آگے جاری رکھے، وہ خلیفۃ الرسول۔ اور سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب قیامت تک جو بھی آئے گا وہ خلیفۃ الرسول آئے گا۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، بڑی جگہ پہ میں نے یہ بات کی ہے۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتے۔ مثلاً اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کا علم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اس کائنات کا، تو نہ اس کی ذات انسان کے ذہن میں آتی ہے، نہ اس کی صفات انسان کے ذہن میں آتی ہے۔
یہ کام صرف نبی کرتا ہے، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ختم نبوت ہوئی اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، اسی حدیث کو سارے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ سرکار نے فرمایا 1,24,000 نبی بھیجے۔ رسول کتنے بھیجے؟ سرکار نے فرمایا 313 رسول بھیجے۔ 315 کی روایت بھی ہے لیکن اس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ کتابیں کتنی آئیں؟ 4 کتابیں اور 100 صحیفے آئے، 104۔ یہ آج میرا موضوع نہیں ہے، ہم نے اپنے موضوع پہ رہنا ہے، لیکن آپ کو ابتدائی یہ بات بتا دوں۔ نبی اور رسول کا جو چھوٹا سا فرق ہے وہ میں عرض کرنے لگا۔ نبی انسانوں میں سے ہوتے ہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ نبی نہ فرشتوں میں سے ہے نہ جنوں میں سے۔ نبی کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، لیکن رسول جو ہیں وہ فرشتوں میں بھی ہیں۔ جبریل جو ہے وہ بھی رسول ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی وحی کو انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ رسول کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صاحب شریعت ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو 1,24,000 نبی اور رسول آئے، کم و بیش کا لفظ اس لیے لگا لیا جاتا ہے، ہر نبی کی امت نے یہ سوال کیا کہ جو اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا اس کو مان کیسے لیں؟ بھئی یہ بڑی عجیب بات ہے نا، آخر میں نے سجدہ کرنا ہے، اپنی پیشانی جھکانی ہے، جو مجھے نظر ہی نہیں آتا، جو میرے خیال میں ہی نہیں آتا، میں اس کو اپنا الہ کیسے مان لوں؟ ہر نبی کے امتی نے یہ سوال کی۔ میں صرف ایک مثال دے کے قرآن کریم سے آگے چلتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ نامے پارے میں اللہ نے ذکر کی، وہ تو ٹیڑھی گئی، انہوں نے کہا جب تک دیکھیں گے نہیں ہم نہیں اللہ کو مانے، ہمیں دکھاؤ ہمارا اللہ جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا خالق۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، فرمایا کہ 70 جو تم سمجھتے ہو نا کہ بڑے متقی پرہیزگار اعلیٰ قسم کے انسان ہیں، وہ یہ نامے پارے میں تفصیل کے ساتھ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، وہ جو وقت مقررہ تھا اس وقت مقررہ پہ 70 آدمی لیے اور اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 70 اللہ دیکھنے آ گئے، آئے باقی قوم کو جا کے انہوں نے بتانا ہے کہ ہم اللہ دیکھ کے آئے ہیں۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، ایک ہلکی سی تجلی جو ہے وہ پہاڑ پہ پڑی، ہلکی سی تجلی۔ میں مثال تو نہیں دے سکتا، ظاہر ہے اللہ کی صفات کی، لیکن آپ کے فہم کے لیے کہ اگر آپ کے ہاتھ کو پانی لگا ہوا ہو تو آپ ایسے چھڑکیں تو ہلکی سی وہ جو ہوتا ہے قطرہ جو نظر بھی نہیں آتا، اس کو تجلی کہہ لیں، ہلکی سی تجلی۔ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور وہ جو 70 اللہ دیکھنے آئے تھے وہ مر گئے۔ ویسے قرآن کریم نے بھی بڑی کمال کی یہ بات کہی ہے۔
تجلی ایک ہے، اس کا اثر پہاڑ پہ اور ہے، نبی پہ اور ہے، اور امتی پہ اور ہے۔ آج کل آپ کو بڑے ملیں گے نبی ہماری طرح کے تھے، قرآن کہتا ہے نہیں، اللہ کی تجلی کو دیکھ کے نبی بے ہوش ہوا ہے، امتی مر گیا ہے۔ امتی کبھی نبی کے برابر نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہی نہیں اس کی اوقات، لیکن نبی ہوتے انسانوں میں سے۔ ہاں، اس بات میں نہیں کسی سے، یہ عقیدے کی بات ہے، نبی ہمیشہ انسانوں میں سے آئے۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیڑھی لگے اور آسمان سے فرشتہ کتاب لے کے اترے تو پھر ہم مانیں گے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایسے نہیں مانیں۔ لیکن یہاں ایک بات میں اور جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پیغمبر سے کسی نے ذاتی حوالے سے یہ سوال نہیں کیا کہ ہم اللہ کو دیکھ کر مانیں گے۔ باقی نبیوں سے یہ سوال ہوا ہے، قرآن کریم کہتا ہے، لیکن ہمارے نبی سے یہ سوال نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ جس نے بھی کہا کہ میں نے اللہ کی رحمت کو دیکھنا ہے تو کہا میرے نبی کی رحمت کو دیکھو۔ اللہ کا فضل دیکھنا ہے تو میرے نبی کا فضل دیکھ لو۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ یہاں یہ جرت نہیں پڑی۔ اب ایک تو یہ انسانی ضرورت کی جو میں بات کر رہا تھا، اب ظاہر ہے میرا تعلق ہے اللہ سے عبد کا، کون سا کام میں نے کس وقت کرنا ہے تو اللہ راضی ہوگا اور کس وقت کروں گا تو وہ ناراض ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا، یہ صرف نبی کو پتا ہے۔ نماز ہے، کتنا اچھا عمل ہے، سجدے میں انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، لیکن اگر یہی نماز زوال کے وقت پڑھی جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ نبی نے بتایا نا کہ نماز جیسا عمل بھی نقصان دے گا اگر وقت میں فرق پڑ جائے۔ روزہ کتنا اچھا عمل ہے، لیکن عید والے دن میں نہیں رکھ سکتا، عید والے دن رکھوں گا تو گناہگار ہو جاؤں گا۔ نیک اعمال کس وقت قبول ہوتے ہیں اور کتنی مقدار میں قبول ہوتے ہیں، یہ بھی انسانی عقل کا کام نہیں ہے، یہ نبی نے بتانا ہے۔ آپ نے ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سجدے میں بڑا ثواب ہے تو میں 3 کر لوں، نہیں۔ پہلے یہ جو آیت ہے نا، یہ پہلے پارے میں آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا نا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، ہمارے رب ایک رسول مبعوث فرما جو تیری آیات تلاوت کریں ان لوگوں پہ، ان کو علم عطا کرے، ان کو حکمت عطا کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا فرمایا کرتے تھے؟ سرکار نے ایک اپنا تعارف یہ بھی بیان کیا، فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا
وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، سرکار فرمایا کرتے تھے میں دعائے ابراہیم ہوں، دعائے خلیل ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے اعلان کیا، قرآن میں لکھا ہوا ہے ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں کوڑوں کے کوڑ دور کرتا ہوں، مادرزاد اندھوں کو بینا کرتا ہوں، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہیں آپ وہی تو نہیں جن کے لیے ابراہیم نے دعا کی تھی؟ کہا نہیں، یہ سورہ صف مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، اعلان کرنے والا ہوں، وہ میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ تو سرکار فرمایا کرتے تھے میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ میں کئی دفعہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ پیچھے میرے پیغمبر نے 2 نبیوں کا ذکر کیا اور آخر میں اپنی ماں کے خواب کا ذکر کیا۔ ویسے لجپالی بھی ہو تو ایسی ہو۔ آج یہ میرے ٹاپک میں نہیں، ورنہ میں تفصیل سے بات کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ میرے نبی کے لیے دعا کی، ایک دفعہ دعا کی، اور میرے آقا رحمت للعالمین، کیا بات ہے، قیامت تک اپنی امت کو کہہ گئے کہ جب بھی درود پڑھو گے میرے دادا ابراہیم پہ بھی درود پڑھو۔ جب بھی کہو گے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ساتھ کہنا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اور یار اس نبی سے آپ نے تعلق ہی نہیں جوڑا۔ ابراہیم نے ایک دعا دی، میرے نبی نے قیامت تک ابراہیم کے لیے دعائیں چھوڑ دی۔ بات چل نکلی ہے تو ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، اس کو کہتے ہیں دعوت ذو العشیرہ۔ یہ لفظ قرآن کریم سے لیا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے جو قریبی ہیں نا آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو اللہ کا پیغام دو، ڈر سناؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے بھی قریبی رشتہ دار تھے ان کی دعوت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بلا کے لائے سب کو، ابو لہب کو بھی، باقی جتنے بھی چچا تھے ان کو بلا کے لائے۔ خاندان اکٹھا ہوا تو وہ کھانا کھا کے چلے گئے، کسی نے بات نہ سنی۔ پھر دعوت کی، اللہ کا حکم تھا نا، پھر دعوت کی، اور پھر وہ کھانا کھا کے چلے گئے۔ اب حضرت ابو طالب نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ان کو بات سنائیں گے پھر کھانا کھلائیں گے۔ بھئی یہ پہلا جو توحید کا جلسہ ہوا تھا، اللہ کا پہلا پیغام جو ہے وہ قرآن کا بھی یہی حکم ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی یہی حکم ہے کہ یہ اللہ کا کام اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ بھائی مانے یا نہ مانے، اولاد نہ مانے، بھائی نہ مانے، کام گھر سے شروع کرنا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس کو دعوت ذو العشیرہ اسی لیے کہتے ہیں۔ ابو لہب لگا شور ڈالنے، ہائے ہائے ہائے، سرکار ابو طالب غصے میں آ گئے، فرمایا اسکن یا حمار، او گدھے بیٹھ جا۔ گستاخ رسول گدھا ہوتا ہے، یہ پہلا فتویٰ توحید کے جلسے میں دیا گیا تھا۔
اللہ کی توحید کا جو پہلا جلسہ ہوا ہے نا، اس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو گستاخ رسول ہے وہ انسان نہیں ہوتا، گستاخ رسول گدھا ہوتا ہے۔ سورہ جمعہ میں بھی میرے اللہ نے فرمایا، جب یہودیوں نے گستاخی کی نا میرے پیغمبر کی، تو کیا فرمایا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، یہ سورہ جمعہ کا پہلا رکوع ہے۔ کمثل الحمار، یہ جو تورات اٹھائے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہم عالم ہیں، پوری دنیا میں یہود کہتے تھے ہم سے علم کی بات سیکھو۔ یہ جملہ میرا آپ کا نہیں ہے، اللہ کا یہ جملہ ہے۔ فرمایا یہ جو تورات اٹھائے پھرتے ہیں یہ گدھوں پہ تورات لادی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اگر ان کو تورات کا علم ہوتا تو یہ میرے محمد کے گستاخ نہ ہوتے۔ گستاخ رسول گدھا ہوتا ہے، یہ قرآن کا بھی فتویٰ ہے اور توحید کے پہلے جلسے کا بھی فتویٰ ہے۔ اب سرکار ابو طالب نے دوسرا جملہ کہا، قم یا سید۔ ویسے بڑا مشکل کام ہے، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان کے وصال کے بعد اب بنو ہاشم کے سردار ہیں ابو طالب، اب سرداری بنو ہاشم کی ابو طالب کے پاس ہے، کعبے کے متولی ہیں، اور جس بتیجے کو اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، 8 سال کی عمر میں دادا جان تو فوت ہو گئے، حضرت ابو طالب نے پرورش کی۔ اب اس مجمع میں جہاں سارا خاندان بیٹھا تھا، بھائی کو کہا ہے او گدھے بیٹھ جا، اور جب میرے نبی کی باری آئی تو کہا قم یا سید، میرے سردار اٹھو ان سے بات کرو۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، قم یا مولائی، میرے مولا اٹھو۔ میں نے وہ سارا خطبہ دعوت ذوالعشیرہ کا، آج کل آپ کو بھی لوگ پوچھتے ہیں نا یہ کیوں 11ویں شریف کا اور یہ عرس کا لنگر پکاتے ہو، یہ سارا دعوت ذوالعشیرہ سے لیا گیا ہے کہ پہلے اللہ رسول کی بات بتاؤ پھر لوگوں کو لنگر کھلاؤ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سارا کام ہم کیوں کرتے ہیں، ہم اسی لیے پہلے اللہ رسول کی بات بتاتے ہیں، پہلے اللہ رسول کا ذکر کرتے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جملہ بھی ذہن میں رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا کی اور میرے پیغمبر نے ابراہیم کے لیے قیامت تک دعاؤں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ ابو طالب نے ایک دفعہ میرے نبی کو سید کہا، اس دعوت ذوالعشیرہ میں حضرت ابو طالب نے میرے پیغمبر کو سید کہا، تو میرے نبی نے ابو طالب کے بیٹے علی کی ساری اولاد کو ہی سید کرا دیا۔ میرے پیغمبر کسی کا حق رکھتے نہیں ہیں۔ ابو طالب نے ایک دفعہ مولائی کہا، میرے پیغمبر نے آخری حج کے موقع پہ بازو پکڑ کے کہا من کنت مولا فہذا علی۔ ابو طالب یہ نہ کہنا کہ میں نے بھتیجے کو مولا کہا تھا، میں نے تیرے بیٹے کو قیامت تک مولا بنا دیا۔ ہم نے پہچانا ہی نہیں اللہ نے ہمیں نبی کیسا دیا۔ ایک نسبت مل گئی تو قرآن کی یہ آیت قیامت تک اور بعد تک بھی رہے گی، کنتم خیر امت۔ بڑے لاڈ دیکھے ہیں بنی اسرائیل کے، بادل سایہ کرتے تھے، من و سلوہ اترا کرتا تھا، بچہ پیدا ہوتا تو لباس جسم پہ موجود ہوتا، لیکن خیر امت نہیں کہا۔
بڑا اجر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو، لیکن خیر امت نہیں کہا۔ آخر میں بھیجا ہے، نبی بھی آخر میں آئے، امت بھی آخر میں آئی۔ فرمایا مت خیال کرنا ہم آخر میں آئے ہیں، جنت میں اس امت کو پہلے بھیجو۔ بہترین امت ہیں تو آپ ہیں، اور اس کی پہلی کڑی یہ بیان کی ہے یتلو علیکم آیاتنا۔ کار نبوت کا جو پہلا کام ہے اس قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرنا۔ آج ہمارا وقت قریب یہ جمعے کی نماز کا ہو گیا ہے۔ بدبخت آپ اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، بدبخت اور خوش بخت۔ اگر کوئی بندہ بدبخت ہے اور وہ خوش بخت ہونا چاہتا ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ ہر روز سونے سے پہلے کم از کم اس قرآن کی 10 آیتیں تلاوت کرے، وہ بدبخت نہیں رہے گا۔ اب پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ اب اس نسخے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، فرمایا تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو تمہیں ستارے نظر آتے ہیں، آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں۔ اور جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ گھر ان کو ستارے نظر آتے ہیں۔ اس لیے صحابہ یہ قرآن کی جو 7 منزلیں ہیں نا، کچھ 7 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے، کچھ 3 دنوں میں کرتے تھے، لیکن بدبختی سے نکلنے کے لیے کم از کم 10 آیتوں کا حکم ہے کہ تم کم از کم بدبختی سے تو نکل جاؤ، شوق سے، پیار سے، محبت سے۔ میرا اللہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، دوسرا کار نبوت یہ ہے تزکیہ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر اس پہ انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا